بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی کچھ سنتیں اور مستحب کام۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ کا کیا معمول تھا، اور اس سلسلے میں حدیثوں میں کیا چیزیں آئی ہیں؟ آج کی اس آڈیو میں ہم یہی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، چہرہ اور آنکھ ملنا۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں سے چہرے کو ملتے تھے، اس لیے چہرے کو اور آنکھوں کو ملنا یہ سنت اور مستحب کام ہے، اور اس سے نیند کا اثر بھی غائب ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر تھوڑا سا پھرتی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دعا پڑھنا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا بخاری شریف وغیرہ کے اندر آئی ہے۔ نمبر 3، بیدار ہونے کے بعد ایک دم کھڑے نہ ہو جانا بلکہ کچھ دیر بستر پر بیٹھے رہنا۔ اس کا میڈیکل سائنس میں بھی بڑا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو ایک دم سیدھا نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد کچھ دیر، ایک آدھ منٹ یا کچھ دیر بستر پر بیٹھے رہنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ معمول تھا، چنانچہ ابو داؤد شریف وغیرہ کی حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہونے کے بعد بستر پر بیٹھے رہے اور اپنا جو معمول تھا آپ کا کچھ دعائیں وغیرہ پڑھنے کا، وہ آپ نے بیٹھ کر ہی پڑھی۔ نمبر 4، سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں پڑھنا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں بھی پڑھتے تھے نیند سے بیدار ہونے کے بعد، تو ان آیتوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ان کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ نمبر 5، مسواک کرنا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسواک فرمایا کرتے تھے، اور یاد رہے کہ یہ مسواک اس والی مسواک سے الگ ہے جو آپ وضو میں کرتے تھے۔ وہ وضو میں مسواک کرنا الگ سنت ہے، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنا یہ الگ سنت ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اس کو بھی اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اور اگر مسواک دستیاب نہ ہو تو برش وغیرہ سے جو ہے دانت صاف کر لینے چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ نمبر 5، جب ہم جوتے پہنے تو بسم اللہ پڑھ کر جوتے پہنے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور نمبر 6، پہلے سیدھا جوتا پہنے، سیدھا چپل پہنے، اور بعد میں الٹا چپل پہنے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی دیا ہے اور آپ کا معمول بھی یہی تھا کہ جب چپل پہنو، جوتا پہنو تو پہلے سیدھا پاؤں اور بعد میں الٹا پاؤں، اس کا خیال کرنا چاہیے، ترتیب کا خیال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد جب بیت الخلاء جائیں تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ سر ڈھانک کر جائیں۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ ٹوپی پہن کر جائیں، اور خواتین کو چاہیے کہ اپنے سر پر دوپٹہ وغیرہ رکھ کر جائیں، ننگے سر بالکل نہ جائیں، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جب جائیں تو بیت الخلاء کے اندر پہلے بایاں پاؤں رکھیں اور بعد میں سیدھا پاؤں رکھیں، اور جب واپس نکلیں تو پہلے سیدھا پاؤں رکھیں اور بعد میں بایاں پاؤں نکالیں، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دعا پڑھ کر جانا چاہیے اور دعا پڑھ کر نکلنا چاہیے۔ جانے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکلنے کی دعا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ معمول ہے کچھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ فوراً انجام دیا کرتے تھے۔ اسی میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جب کپڑے پہننے لگے تو سب سے پہلے کپڑے کو جھاڑے 3 مرتبہ، پھر بسم اللہ پڑھیں، اور پہلے سیدھی آستین پہنے، اور اگر پاجامہ یا پینٹ پہننی ہے یا لوور پہننا ہے تو پہلے سیدھا پاؤں میں جو چیز پہنی جاتی ہے وہ پہنے، بعد میں الٹے پاؤں میں پہنے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال کرنا یہ بھی مستحب اور سنت کاموں میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔